ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان عقائد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر عقائد درست ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد معلوم ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی پہچان خود بخود ہوگی۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں چار ہیں۔ پہلا عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہر جگہ موجود ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس عقیدے کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، یعنی گزشتہ دور سے لے کر اب تک بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اب سے لے کر قیامت تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھے صفات کے مالک ہے اور تمام کمزوریوں اور برے صفات سے پاک ہے۔ اور چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر چیز کے خالق اور مالک ہے۔ جو چیز بھی دنیا جہان میں موجود ہے، تمام کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں عقائد۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہے؟ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، کوئی ان کے ذات کا حصہ دار اور رشتہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، خدائی صفات میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خدائی اختیارات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں، کوئی اور خدائی اختیارات کا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی عبادت کے بھی لائق نہیں۔ یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد۔ اب فرشتے اور جنات کے بارے میں کیا عقائد ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انسانی ضروریات سے بھی پاک ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے سردار ہیں جو تمام انبیاء کے پاس وحی لاتے ہیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے۔